نہیں ہوگی, مردم شماری میں تمہاری آبادی کو ظاہر نہیں کیا جائے گا, تمہیں گنا نہیں جائے گا, تم تھرڈ ریٹڈ پاکستانی نہیں, تم چوتھے, پانچویں, چھٹے درجے کے پاکستانی ہو. یہ اگر پیغام دیا جائے گا تو یہ اصل میں آج کا چیلنج ہے. اور پورے ملک کی قیادت کہاں کھڑی ہے؟ پی ایم ایل این, پیپلز پارٹی, پی ٹی آئی. دنگل ہے پورے ملک میں. کسی کو معیشت, مہنگائی, بے روزگاری, سبزیاں, دودھ, گوشت, آٹا کہاں پہنچ گیا؟ سڑکیں تو تباہ ہیں, لیکن یہ مسائل ان کو کون دیکھے گا؟ مہنگائی کو, بے روزگاری کو. کوئی اس پر بات نہیں کر رہا. پھر آٹے کا مصنوعی بحران, وہ الگ عذاب بن کے سر پہ کھڑا. قطاریں دیکھے کسی علاقے میں, یہ صرف دہی سندھ میرپور خاص نہیں ہے کہ وہاں کوئی شخص جہاں بھاگ ہوا, یہ ہر جگہ یہ ہے. تو میرپور خاص, حیدرآباد, نواب شاہ, سکھر, یہ ترقی کے انجن ہیں. انہیں یرغمال مت بناؤ. یہ سندھ کو بھی آگے لے جائیں گے, یہ پاکستان کو بھی آگے لے جائیں گے. یہ میسج ہو. کراچی کو اپنی قانون, تم اپنے ہاریوں, کسانوں کو اپنی جو ہے وہ ذاتی ملکیت سمجھو, لیکن آج سے کراچی, حیدرآباد, سکر کو, نواب شاہ اور میرپور خاص کو اپنی ذاتی ملکیت سمجھا تو پھر ہم بھی فیصلہ کن جدوجہد کے لیے بیٹھیں. یہ صرف تھیوریٹیکل نہیں ہے. اگر ہمیں نکلنا ہے تو ہم صرف معتبر, قابل اعتبار, قابل قبول لوگوں کو سامنے لا رہے ہیں, اور اس کے ساتھ ساتھ انشاءاللہ اگلے 10 سال کی قیادت بھی خالد مقبول بھائی, مقبول صدیقی بھائی کی قیادت میں انشاءاللہ تعالی اپنے بچوں کو بھی جو ہے وہ انشاءاللہ تعالی اس تحریک کی باغڈور, جماعت کی, تنظیم کی باغڈور انشاءاللہ اس کے حوالے کریں گے. آخری بات یہ کہ سرفراز کو تم نے کئی بار آزمایا. سرفراز دھوکہ نہیں دیتا. ہاں, سرفراز دھوکہ کھاتا ہے. سرفراز نے دھوکہ کھایا ہے. آج یہ ہم سب کے یہاں بیٹھنے کا مقصد یہ ہے کہ سرفراز جب دھوکہ نہیں دیتا تو آج یہ فیصلہ کر رہا ہے کہ اب سرفراز دھوکہ کھائے گا بھی نہیں. اب سرفراز دھوکہ نہیں کھائے گا. اس کی بحالی ہوئی ہے, کرکٹ کی بحالی ہوئی ہے, عزت نفس کی بحالی ہوئی ہے. کہ عام آدمی کی عزت نفس کو بحال کرنے ہم یہاں بیٹھے ہوئے ہیں. در بدر پھرنے والوں, میڈیکل کالج کے ایڈمیشنز, انجینئرنگ کالج کے, جو کچھ ہمارے شہر کے, ہمارے بچوں کے, ہمارے ڈومیسائل پہ ہمیں نوکریاں نہ ملے, دنیا جہاں کو نوکری ملے, ویتنامی, برمی, بنگالی, افغانی کراچی میں, اور کراچی والے کراچی سے آؤٹ, یہ نہیں ہوگا. ہمیں بتایا جائے ہمیں پاکستان میں نہیں گنا جائے گا تو کہاں گنا جائے گا, ہمیں یہ بتایا جائے. اگر پاکستان میں ہماری حلقہ بندیاں صحیح نہیں ہوں گی تو ہمیں بتایا جائے کہ ہماری حلقہ بندیاں کہاں صحیح ہوگی. یہ میرا ریاست سے بھی سوال ہے, حکومت سے بھی سوال ہے, اور عدالت سے بھی سوال ہے. وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین. یہ آپ دیکھیں سب کریں گے مشکل ہو جائیں گے. ایسن بتائیں خالد بھائی. سوال ہے کہ آج 22 اگست کے بعد آپ سب ایک ساتھ بیٹھے ہیں. 22 اگست کو جو وجہ بنی تھی یقیناً وہ پانی فیکٹر ہے, اور شہر میں جو آج ہم دیکھ رہے ہیں کہ پانی کے حوالے سے چوکنگ بھی کی جا رہی ہے, تو ایسا لگتا ہے کہ وہ فیکٹر بھی آن ہے. اگر اس کے کچھ لوگ ہیں پاکستان میں یا پاکستان سے باہر, آج آپ ان کو بھی پاکستان میں شمولیت کی دعوت دیں گے؟ اور کیا اس جو آج آپ لوگوں کا اتحاد ہوا ہے اس میں گورنر سندھ کا کتنا کردار ہے؟ ایک تو پہلی بات یہ ہے کہ جب تک گورنر سندھ کی بات ہے پہلے وہ سن لیجیے کہ گورنر سندھ ہمارے نومنی ہیں, لیکن پورے سندھ کے گورنر ہیں. ہم نے ان کو پہلے دن سے یہ کہا ہوا تھا کہ آپ کو پورے سندھ کو جوڑنا ہے, اور اسی لیے ایم کیو ایم اور کراچی کی مختلف جو تنظیمیں تھیں ان سے بھی ملتے رہے, اور میں ان کا شکریہ بھی ادا کرنا چاہتا ہوں کہ ہم کو قریب لانے میں بھی ان کا ایک رول تھا. اور آپ سب سے درخواست کرتا ہوں کہ وہ کل بہت زیادہ بیمار ہوئے ہیں, ان کی دعائیں صحت کے لیے آپ سب دعا کریں. اور اس کے ساتھ ساتھ بات یہ ہے, فاروق بھائی نے بھی ذکر کیا, 23 اگست 2000